अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज की इस गोरखधंधा में चूँकि योम स्याह मनाया जा रहा है तो बड़ा अच्छा बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन करेंगे इस योम स्याह के मौके के ऊपर जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, उसके साथ इलेक्शन को कैसे लूटा गया। आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने फिर से खत लिख दिया, दफ़ा 804 नाफज हो चुका। कश्मीर में पुलिस गर्दी कैसे है और एक तस्वीर 4 कहानियाँ क्या हैं, ये मैं आखिर पे आपको बयान करूँगा जिससे आपका ज़हन खुलेगा। आपकी जो समझ है उसके अंदर बेशुमार नई चीज़ें आएँगी। तो आगाज़ करते हैं 8 फरवरी, जिसको 1 साल हो चुका। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ योम स्याह मना रही है और योम स्याह के मौके के ऊपर अगर इसका आगाज़ करें तो मैं जेहलम के एक हलके का नाम ना लिए बगैर उसके एमएनए का भी नाम नहीं लूँगा, फार्म 45 वाले का भी नहीं लूँगा। ये ज़रूर बयान करूँगा कि जेएलएम के सिर्फ़ एक हलके में क्या हुआ। एक मौजूदा एमएनए के वालिद ने गाँव के अंदर जाके जब रात को पता चला कि हम पूरे जेहलम के उस हलके से 45 जो पोलिंग स्टेशन से एक भी नहीं जीते, उसने गुस्से में आके जब अपना आबाई पोलिंग स्टेशन भी हार गए, तो उसने गली में नीचे से गुजरते हुए स्पेशल जाके लोगों को, रहने वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। तुसी फलाने हो, बूतनी के डींगे, सारी चीज़ें की। फिर ये हुआ कि जब दूसरा दिन 9 फरवरी था, जिस दिन सुबह को वो गालियां दे रहे थे, 8 फरवरी के दिन और रात को हार चुके थे, तो आपको मालूम होगा कि उस दिन फार्म 47 बन चुका था। तो जो शख्स एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता वो आज एमएनए है, और जो जीत गया था वो एमएनए नहीं है। और जिस अब फार्म 47 के तहत जीतने वाले ने अपने ही गांव के लोगों को गालियां दी कि आपने हमें वोट नहीं दिए, हम बड़े हैं, हम ये हैं, हम फलां हैं, तो उसका बेटा एमएनए है। और जिस मुल्क के अंदर, जिस इलेक्शन की मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, उस मुल्क के अंदर बाकी क्या क्या चीज़ें नहीं हुई होंगी। जिस दिन एसएमएस भी बंद था, लोग पोलिंग स्टेशन नहीं देख सकते थे, कहाँ पे हमारा वोट रजिस्टर्ड है, फार्म 45 को 47 में बदला गया, कागजात नामजदगी छीन लिए गए, पीटीआई से इंतखाबी निशान ले लिया गया। उस दिन इनकलाब आ चुका था। और आज योम स्याह कम और योम इनकलाब ज़्यादा है। इस दिन को इसलिए याद रखना चाहिए कि दुनिया की तारीख में वाहिद पाकिस्तान एक मुल्क है जहां इनकलाब आ चुका है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है। ऐसा इनकलाब आया कि जो खून के बगैर आया, लोगों ने खामोशी से इनकलाब लाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। और दुनिया की वाहिद रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिस रियासत के ज़िम्मेदारान ने इस इनकलाब को तोड़ के रख दिया। उसकी वजह के खामोशी से इनकलाब लाया गया था। अगर इस खामोशी के बाद वो अपने हक को रोकने के लिए टोकना शुरू कर देते, बोल उठते, तो शायद ये फार्म 45 47 में ना बदलता। अब इसके ऊपर अहवाल बयान करते हुए मैं आपको बताता हूं, जो हमने इसके ऊपर बुलेट्स पॉइंट लिखे हैं, इसके तहत होना क्या था, हुआ क्या, और ये सारा अमल जो था वो कैसे सर अंजाम दिया गया। फिर इसके जो दूररस नताइज थे वो कैसे सामने आए कि पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन साल मुकम्मल हुआ और इलेक्शंस को लूटा गया। 8 फरवरी को फिर इलेक्शन होते तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती। इलेक्शन में 76 साल धांधली के रिकॉर्ड न टूटते तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मौरूसियत की सियासत रेजा रेजा होकर गिर चुकी होती। इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों की सरेआम मुदाखलत न होती तो आज वज़ीर आज़म, सदर, वजारत आला के मनसब संभालने वाले मुंह छुपाए घरों में बैठे होते। 8 फरवरी 2024 को 7 दहाइयों से अशराफिया के तसल्लुत से तंग आई अवाम ने एक फैसला किया कि हम जमूद को तोड़ेंगे। और फिर जोक दर जोक अवाम ने निकल कर 2022 से जुल्म का शिकार तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया कि हर सू एक अकेली जमात का तोती बोल उठा। खुद इस्टेब्लिशमेंट इस कदर आवाज बागता हुई है कि सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। और सरेआम फार्म 47 पर सरकार बनाकर पाक फौज की साख को मुजरू किया। अवाम के फैसले को दबाने के लिए जनरल, जजेस और सियासतदानों ने मिलकर ये सारा घटिया तरीन खेल खेला, मगर सब कुछ अवाम के सामने आया। और ऐसा आया कि वो जिल्लत आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि एक लीडर को तशद्दुद और जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी जमात तितर बितर की गई। इलेक्शन में वाजिया कामयाबी को बदल कर फार्म 47 की सरकार मसलत की गई। गोया
ظلم و جبر کا ہر حربہ استعمال ہوا مگر وہ ایک شخص ڈٹا رہا. جس شخص کا نام عمران خان ہے، ظلم و جبر کی طاقت استعمال کر کے اس شخص کو ہر طرح کی ڈیل آفر کی گئی مگر وہ نہ مانا، اور آج بھی اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے للکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا وہ حال کروں گا جیل سے بیٹھ کے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. ادارے اپنی دودھ کو نہ پھلانگیں ورنہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا. اس الیکشن کی دھاندلی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ الیکشن زدہ دھاندلی زدہ ہیں، ہم ہر دباؤ کے اندر موجود تھے. چیف الیکشن کمشنر نے اور چیف جسٹس پاکستان نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور موجودہ حکومت نے مل کے دھاندلی کی. یہ راولپنڈی کے اس وقت کے کمشنر کے الفاظ ہیں جس کے اوپر آج تک کوئی کمیشن نہیں بنا. کہیں سرکاری افسروں نے بغاوت کی، پریزائڈنگ افسران نے دھاندلی کے قصے سنائے، سوشل میڈیا پر عام عوام نے بے نقاب کیا تو عالمی میڈیا نے بھی اس دھاندلی زدہ الیکشن کے بارے میں خوب پرچار کیا، یہاں تک کہ عالمی دنیا نے بھی اس دھاندلی یافتہ الیکشن کو مسترد کر دیا. یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. آگے بڑھیے کہ یوم سیاہ مکمل پاکستان بھر میں مظاہرے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا جبکہ عوام دفعہ 804 نافذ کر چکی ہے. آج دھاندلی زدہ انتخابات مکمل ہونے پر تحریک انصاف کے ملک بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں. سوابی میں عظیم الشان جلسہ ہے، یہ دیکھنے والا جلسہ ہوگا کہ اس میں علی امین گنڈا پور کیا کریں گے، نئے صدر جو ہیں جنید اکبر کیسے اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے. سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ جو جلسہ کا مین بینر لگایا گیا اس بینر کے اوپر صرف جلسہ عام لکھا گیا. سوابی میں عوام آئیں گے اور سامنے عمران خان کی فوٹو لگی ہے، کسی لیڈر کی فوٹو نہیں ہے اور منصوبہ سازوں کی تمام چالیں ناکام. عوام پھر نکل آئی، ہم عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں. عوام کا قیادت سے اسلام آباد کی جانب مارچ کا مطالبہ، طاقتوروں کے تمام حربے ناکام. عوام نے ہار تسلیم کرنے سے دو ٹوک انکار کیا. اوپر سے عمران خان سب خط لکھے جا رہے ہیں اور یہ خط کسی محبوب کو، صنم کو، محبت کرنے والوں کو نہیں لکھ رہے، یہ فکر مندی والا خط ہے. اور عمران خان نے دوسرا خط آرمی چیف صاحب کو لکھا ہے اور یہ خط جو ہے اس کا ایک ایک لفظ اور جملہ سننے والا ہے. آخر پہ ایک تصویر، چار کہانیاں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف کو دوسرا کھلا خط، کہا میں نے ملک و قوم کی بہتری کی خاطر نیک نیتی سے آرمی چیف آپ کے نام کھلا خط لکھا تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، مگر اس کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا. میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک اور قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری ہے. 1970 سے اب تک میری 55 سالہ کہ پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے. میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان میں ہے. میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے ان پر اگر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کرے گی. ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قوانین کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملکی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا، نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو بھی مسلسل بڑھا رہا ہے. ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا. یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. یہ عمران خان صاحب نے دوسرا کھلا آرمی چیف کو جو ہے وہ خط لکھا. آزاد کشمیر کے اندر جب آج یوم سیاہ منانے کی کوشش کی گئی تو سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا. خواجہ فاروق جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، پاکستان کے سابق آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو پولیس نے پکڑا، کندھے سے پکڑ کے کالر سے گھسیٹا. انہیں دل کی بیماری تھی، انہیں پانی مانگنا پڑا، وہ نیچے زمین پہ گر گئے، زمین پہ بیٹھ گئے. یہ آزاد کشمیر کی پولیس کی جانب سے اس نوعیت کی دہشت گردی اور اس طرح کا ظلم جبر
پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے، اور اب آزاد کشمیر کے لوگوں کو اغوا کر کے ان کو بولنے سے روک کے، احتجاج کرنے سے روک کے ایسا عمل کیا جا رہا ہے جس سے یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ان کشمیریوں کو بھی کنٹرول کریں گے۔ لیکن عوام باہر نکلے، عوام سامنے آئے۔ آپ ان 2 سابق وزیر اعظموں کو ہاؤس اریسٹ اور ان کو کالر سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے اس بات کو ختم نہیں کر سکتے جو بات لوگ چاہتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو سننا چاہتے ہیں۔ اس کا نام عمران خان ہے، اور یہ چیز پہلے بھی تھی، آئندہ بھی یقیناً رہے گی۔ یہ تصویر دیکھیے سامنے، ایک تصویر کے اندر 4 کہانیاں ہیں، اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ کسی نے خوب تحریر لکھی ہے، اس کی الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، نمبر 1، بائیں طرف ڈاکٹر عاصم ہیں جو آصف علی زرداری کے فرنٹ مین ہیں اور بقول نون لیگ کے 600 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث تھے۔ نمبر 2، تصویر نمبر 2 کے اوپر درمیان میں اسحاق ڈار صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب کے فرنٹ مین ہیں اور بقول پیپلز پارٹی کے BMW کی امپورٹ اور موٹر وے کے ذریعے کمائی گئی حرام کے 300 ارب روپوں کی منی لانڈرنگ میں یہ ملوث تھے۔ نمبر 3 تصویر دیکھیے کہ دائیں طرف محسن نقوی ہیں جو عاصم منیر کے فرنٹ مین ہیں آرمی چیف کے اور بقول نون لیگ اور پیپلز پارٹی نگران دور میں گندم امپورٹ اور دوسرے کئی سکنڈلز کے ذریعے 250 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ نمبر 4 کے اوپر دیکھیے کہ درمیان میں ان سب کا گرو آصف علی زرداری ہیں جن پر نون لیگ اور فوج کا اتفاق رہا ہے کہ وہ مسٹر 10% نہیں، مسٹر 90% ہیں۔ تو یہ ایک تصویر کے اندر 4 کہانیاں ہیں، اس کے اوپر میں مزید اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ تصویر ہی کافی ہے، اور ان تصویروں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا تھا وہی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ باقی آپ سیانے ہیں، سنجیدہ ہیں، باشعور ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ تو جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔